السلام علیکم دوستو، کل پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ناقابل یقین اور بہترین اننگ کھیل کر دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جیت کر سیریز تو اپنے نام کر لی، لیکن کل کا میچ جو ہے وہ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر زیر موضوع ہے، زیر بحث ہے، کیونکہ اس میچ کے دوران جو انسیڈنٹ، جو مس ہیپنگ یا جو معاملات سامنے آئے ہیں، شائقین کرکٹ جو ہیں اس کے پس منظر میں جو حقائق ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مس ہیپ یا معاملات کیوں پیش آئے، اور وہ بھی ایک میچ کے اندر 3 سے 4 اس طرح کے ناقابل یقین معاملات پیش آنا جو ہے وہ ایک بڑی ہی حیران کن بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ یہ ناقابل یقین معاملات کیا تھے جس کی وجہ سے شائقین کرکٹ جو ہیں حیران ہیں اور اس کا وہ جواب جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرسٹ آف آل تو رضوان اور کلاسن کے درمیان ہونے والی لڑائی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر زیر موضوع ہے، زیر بحث ہے، اور شائقین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کی آخر وجوہات کیا بنی۔ تو ناظرین کرام، پہلے ہم آپ کو اسی لڑائی کے بارے میں بتاتے چلے جائیں کہ جب حارث رؤف اوور کر رہا تھا تو اس وقت کلاسن نے یہ کہا امپائر سے کہ حارث رؤف جو ہے وہ بال کو ٹیمپرڈ کر رہا ہے، اور بال ٹیمپرڈ کروانے کے بعد ہمیں کروائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو رنز ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ حالانکہ اس وقت کلاسن صاحب کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف نہیں دیکھ رہے، ان کے ساتھ امپائر دیکھ رہے، اور وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور کیمرے اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور بال ٹیمپرنگ کا الزام کس طرح کلاسن نے لگا دیا۔ تو بس یہ بات کرنی تھی کلاسن کی، اور پھر وہی رضوان جو کہ ہمیشہ ہر شخص کے ساتھ، چاہے وہ دین اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا کوئی غیر مذہب ہو، اس کے ساتھ شائستگی، صبر و تحمل اور انتہائی نرم لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ جو ہے دین و تبلیغ کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف بات کر بھی دے تو وہ ہمیشہ اسلام کے مطابق درگزر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اور اکثر اوقات رضوان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا وہ کول مائنڈ جو کیپٹن ہے، اس کو کوئی بھی بالر جو ہے کیسے بھی ٹاؤنٹ کر دے، کیسے بھی اس کے اوپر کوئی تنزیہ الفاظ، کوئی بھی لفظی گولہ باری کر دے، لیکن وہ شخص بولتا نہیں تھا۔ وہ پریس کانفرنس کے دوران بھی جو ہے نا وہ بڑا ہی تحمل مزاج کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آخر کار اس کے بعد رضوان نے جو جواب دیا ہے کلاسن کو اور جو کہ ملر کو، وہ میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور وہ یقیناً جو ہے وہ ایک ایسا جواب تھا کہ جو اب ساؤتھ افریقہ کو اس میچ کے ہارنے کا دکھ نہیں، لیکن اس وقت اپنی اکڑ دکھانے کا دکھ ان دو پلیئروں کو ہوگا۔ وہ جواب کیا تھا جناب؟ کلیسن نے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ کے جو پلیئر ہیں وہ بال ٹیمپرڈ کر رہے ہیں، لیکن محمد رضوان نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے بھائی صاحب، تم اب کر کے دکھاؤ، اور وہ آڈیو جو آواز ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے کے معاملات جو ہے وہ بھی وائرل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ملر نے یہ بات کی کہ بھائی صاحب تم یہ میچ جو ہے اب ہمیں جیت کے دکھانا، کہ تم اگر یہ بال ٹیمپرڈ نہیں کر رہے ہو یا پھر تم ہمارے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر رہے ہو تو یہ میچ جیت کر دکھانا۔ تو اس کے بعد اس کا بھی پارا ہائی ہوا، اور دونوں کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہوئی، یا اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ دونوں کے درمیان جو معاملات تھے وہ تھوڑے سے خراب ہوئے، اور وہ کیمرے نے کیپچر کیے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر بڑے زیر موضوع ہیں، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس معاملات کے اندر آخر وجوہات کیا تھی۔ تو یہی وجوہات تھی کہ انہوں نے پاکستانی بولرز پر، یعنی کہ محمد حارث رؤف پر جو کہ بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے محمد رضوان کا پارا ہائی ہوا، اور انہوں نے اسی جگہ پر جواب دیا اور کہا کہ بھائی صاحب یہ میچ اب ہم تم سے جیت کر دکھائیں گے، اگر تم میں دم ہے تو تم جیت کر دکھاؤ۔ یہ معاملہ تھا، یہ لڑائی تھی، اصل کہانی یہ تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا انسیڈنٹ کیا ہوا ہے، دوسرا ناقابل یقین معاملات کیا ہوئے ہیں کہ کل 3 بار جناب امپائر صاحب نے رانگ ڈیسیجن دیے ہیں، کہ پاکستان کے اپیل کرنے کے باوجود امپائر صاحب جو ہیں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہے کہ ابے بھائی صاحب آپ لوگ کیوں آؤٹ مانگ رہے ہیں، یہ تو ہماری ٹیم، ہم نے اس کو پوری فل سپورٹ کرنی ہے کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ میں میچ ہو رہا ہے۔ اور امپائر نے 3 رانگ ڈیسیجن دیے، جس کا ریویو لے کر پاکستان نے وہ تینوں جو پلیئرز کو آؤٹ کیا ہے، جس میں شہین کے اوور میں بھی ہوا ہے اور باقی 2 بولرز کے اوور میں بھی ہوا ہے، اور باقی 2 بولرز کے اوور میں بھی ہوا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، امپائر اتنا ڈیٹ تھا، اور وہ ایک امپائر تھا جس نے 3 دفعہ جو کہ ناٹ آؤٹ دیا، رانگ ڈیسیجن دیا۔ یہ بھی ایک بڑا جو کہ ناقابل یقین یہ اس مس ہیپنگ تھی اس میچ کے دوران۔ اب تیسرا معاملہ کیا؟ تیسرا معاملہ یہ تھا بھائی صاحب کہ کلاسن صاحب جب 94 پر اس کا کیچ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے سائم ایوب کی جانب سے،
اور وہ کیچ ہاتھوں کے اندر آتا ہے, پھر ایک دفعہ پکڑتا ہے, پھر سائم ایوب نیچے گر جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر پاکستانی شائقین اور خود محمد رضوان اور باقی پلیئرز بھی یہی سمجھتے کہ بھائی صاحب اب یہ مارے گا اور بہت برا مارے گا, اور پاکستان ہو سکتا ہے کہ اب یہ میچ, کیونکہ کبھی بھی کسی پلیئر کو ایک چانس مل جائے اور جب وہ سنچری کے قریب ہو بھائی صاحب, تو میرے خیال میں وہ اس کے بعد چھوڑتا نہیں. اور پھر کیا ہوا کہ جناب شہین شاہ کا اوور تھا, 4 وکٹیں شہین شاہ لے چکا تھا, اس کے بعد پہلی بال کروائی ہے نسیم شاہ نے. نسیم شاہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک بہترین بالر ہے کہ وہ سلو ڈیلیوری بھی کر جاتا ہے, وہ ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ وہ کر جاتا ہے. اس نے بھائی صاحب بال ایک ایسی کی, اور کلاسن نے پھر کہا, کلاسن کا دماغ خراب تھا نا, تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میں پھر 6 لگاؤں گا. اب کلاسن نے 6 لگانے کی کوشش کی, اور بھائی صاحب بال اوپر گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نسیم شاہ کی بال پر کیچ ہوا, اور بڑا ہی بہترین کیچ ہوا ہے, اور بھائی صاحب چلتے دیے. اب وہ 97 پر آؤٹ ہو گیا, 94 پر اس کا کیچ چھوڑا گیا, اور جیسے ہی 97 پر وہ آؤٹ ہوا ہے, اور آؤٹ ہونے کے بعد اس نے جناب وکٹوں کے اندر پاؤں مارا ہے, اس نے اپنا بیٹ مارا ہے, اور بڑا اس نے غصہ کیا ہے کہ میں آؤٹ کیوں ہو گیا ہوں. بھائی صاحب یاد رکھو کہ ڈی کوک نے بھی ایک دفعہ ایسے دھوکہ دہی سے فخر زمان کو 193 193 پر ایسے ہی آؤٹ کیا تھا, تو خود سوچو کہ فخر زمان تو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا تھا. آپ بھی شاکب الحسن کی طرح اس طرح کے جو کہ اوچھے ہتھ گنڈے نہ اپنائے, آپ آؤٹ ہو گئے تھے, تو آپ کو ایک اچھے پروفیشنل پلیئر کی طرح گراؤنڈ سے باہر چلے جانا چاہیے تھا, اور آپ کو یہ شکست اور ذلت امیز شکست جو ہے وہ قبول کر لینی چاہیے تھی. ناظرین کرام, کل کے میچ میں یہ ہوئے معاملات جس کی وجہ سے اب شائقین کرکٹ جو ہے وہ پریشان تھے, لیکن ہم نے وی این سپورٹ پر آج آپ کو اس کے تمام جو اندرونی کہانی ہے وہ بتا دی, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہے وی این سپورٹ ٹی وی, اور ہمارے وی این سپورٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیں.